لبیک اللہم لبیک۔ طواف سے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں لیکن ہمارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ طواف کے لیے نویت طوافی ھذا جیسے الفاظ سے نیت کرنا کہ میں اس طواف کی نیت کرتا ہوں بول کے کہنا، ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت نماز کی طرح دونوں ہاتھ بلند کرنا، یعنی بعض لوگ جب استلام کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ سنت سے کیا ثابت؟ ایک۔ اور دیکھیں کتنا باوقار بھی لگتا ہے، کیونکہ دین میں جب آپ زیادتی یا کمی کریں گے تو اس کا رنگ یا نقشہ بگڑ جائے گا، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ استلام کے بعد اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و علی سنت نبیک کے الفاظ کہنا۔ کئی لوگ یہ لفظ وہاں کھڑے ہو کے بول کے ہلتے ہیں تو اس سے بھی ہجوم ہوتا ہے، ایسے کوئی لفظ سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف سینے پر ہاتھ باندھنا جیسے نماز میں باندھے ہوتے ہیں ایسے باندھ کے چلنا، یہ بھی ثابت نہیں۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے اللہم ان البیت بیتک الحرم نبیک کے الفاظ کہنا، یہ درست نہیں۔ دوران طواف اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور یا عزیز یا غفار کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بہت سے لوگ وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر اس کے ساتھ وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر اور وقنا عذاب المیزان۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ عذاب المیزان کون سا ہے، یعنی میزان کے وقت کون سا عذاب ہے؟ کوئی عذاب ہے ہی نہیں اس وقت۔ چلیے عذاب القبر یا عذاب الحشر تو مانا، لیکن عذاب المیزان کیا ہے؟ خود سے گھڑ لیا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا عزیز و یا غفار۔ خاص طور پر یہ بہت لفظ سننے کو وہاں ملتے ہیں، وہ شعر بناتے رہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ آگے خود لگا لگا کے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو سن کے بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا کثرت سے سننے کو ملتا ہے کہ بے ساختہ منہ سے پھر نکلنے لگتا ہے۔ دوران طواف رکن شامی، رکن عراقی یا مقام ابراہیم کا استلام کرنا، یعنی حجر اسود کے علاوہ دوسرے جو کارنر ہیں کعبہ کے ان کو بھی ہاتھ لگانا یا ان کو بھی چومنا، یہ درست نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر سارے کارنر آپ چوم رہے ہیں تو جس کو چومنا چاہیے اس کی پھر حیثیت جو ہے وہ برابر ہی ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے جہاں ہاتھ لگانا ہے وہاں ہاتھ لگانا ہے، جہاں چومنا ہے وہاں چومنا ہے، اور جہاں کچھ نہیں آپ نے کیا آپ نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ یہ اصل سنت کی پیروی ہے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ بارش کے دوران یہ سمجھتے طواف کرنا کہ اسی سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں۔ دوران طواف رکن یمانی کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو چھونے کے بعد حجر اسود کی طرح ہاتھ کو بوسہ دینا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ ہجوم کے باعث رکن یمانی کو چھو نہ سکنے کی صورت میں حجر اسود کی طرح دور سے اشارہ کرنا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ رکن یمانی کو چھوتے ہوئے حجر اسود کی طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ حجر اسود کو ہجوم کے باعث چھو نہ سکنے کی صورت میں دور سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو چومنا، ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں، اگر دور سے آپ اشارہ کر رہے ہیں صرف اشارہ کافی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیر دینا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوئے پائیں گے کہ ابھی السلام علیکم ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگ کے پہنچتے ہیں کہ جگہ خالی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام سے پہلے آپ سلام نہیں پھیر سکتے۔ حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت آواز نکالیں نہیں، وہاں پر مختلف طرح کی۔ دوران طواف پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں چکر میں الگ الگ مخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بوجھ پڑ جاتا ہے، خوف بڑھ جاتا ہے کہ پتہ اب یہ کرنا ہے، ابھی ساری ٹینشن اس میں گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سمپل جو کام کیا اس کو ہم نے خود سے اضافے کر 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 کے اتنا بوجھل کر لیا کہ یوں لگتا ہے جب تک یہ سارے کام ہوئے نہیں ہمارا طواف بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے دین کو اگر اتنا ہی رہنے دیا جائے جتنا وہ ہے تو انسان کے راحت اور سکون میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل کرنا، صرف پہلے 3 میں حکم ہے، وہ کہے نہیں میں تو زیادہ طاقتور ہوں پورے میں کروں گا، تو یہ اضافہ ہے۔ پھر حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر ہی طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنا، یعنی کوئی جگہ مخصوص کر کے، اور لوگ چاہے بیچارے وہاں سے ہلاکت میں پڑے اور آگے سے بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ کچلے جاتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے، کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام یہاں کرنا ہے اور ادھر سے ڈھیروں ڈھیر لوگ آ رہے ہیں، آپ کیسے وہاں ٹک سکتے ہیں؟ اس سے پھر خرابی ہوتی ہے۔ حجر اسود یا بیت اللہ شریف یا غلاف کعبہ کو چھو کر اپنے جسم پر ملنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے شفا یا برکت حاصل ہوگی،
ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ویسے یہ کہ محبت سے آپ دیکھیں، آنکھوں کو لگائیں، پیار کریں، کچھ بھی کریں وہ اور بات ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ اس سے مجھے صحت ہوگی تو صحت دینے والا صرف اللہ ہے، اس غلاف میں کوئی صحت نہیں. حجر اسود کے سامنے دیر تک استلام کے لیے کھڑے رہنا اور بار بار رفع یدین کی طرح ہاتھ بلند کرنا اور بار بار بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی درست نہیں. دوران طواف مطوف ہوتا ہے. کون سا باب ہے؟ مفعل. کون ہے یہ؟ طواف کروانے والا. اس کا بآواز بلند دعائیں مانگنا اور حجاج کے گروپ کا پیچھے پیچھے بلند آواز سے اس کو دہرانا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. ہجوم کے وقت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز طواف ادا کرنے کے لیے مزاحمت کرنا، یعنی لڑنا جھگڑنا اور اس پتھر کے قریب کھڑے ہونا، اور خصوصاً خواتین کا وہاں آ کے پھنسنا، کیونکہ بعض اوقات مرد بالکل خیال نہیں کرتے، وہ آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز کا سارا خشوع ختم ہو جاتا ہے. اس لیے طواف کے بعد خاص طور پر نماز کے لیے ایسی جگہ کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں بہت یکسوئی ہو، کیونکہ اب یہ نماز جو ہے یہ طواف کی نماز ہے نا، اس کا حصہ ہے وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. قرآن پاک میں جس کے لیے آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن کی اندر اس نماز کا حکم ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر یکسوئی بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سب دعائیں اپنی نکالیں، اور جس نے آپ کو امانتیں دی ہوئی ہیں دعاؤں کی وہ بھی کھولیں اور ان کو بھی پڑھیں، کیونکہ طواف کے دوران اتنی یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جتنی پھر الگ سے ان نوافل میں ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا. أعطيناك الكوثر